نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 کا درس چل رہا ہے۔ درس کے پہلے حصے میں آپ حضرات نے آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائی۔ آج درس کے دوسرے حصے میں اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت سے پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بیوی کا معاملہ بہت نازک ہے اور خواتین کے حقوق نہایت سخت ہیں کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ بار بار ڈرا دھمکا کر اپنے احسان یاد دلا کر مردوں کو ان کے حقوق ادا کرنے پر مائل فرماتا ہے۔ غالباً جس قدر تفصیل عورتوں کے حقوق اور طلاق کے احکام کی گئی، اتنی دیگر چیزوں کی نہیں فرمائی گئی۔ اس آیت سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہوگا، نہ کہ اس کے بعد، جیسا کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو ان کو چھوڑ دو۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ رجوع کرنے میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ہے، صرف مرد ہی رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ آیت میں فَأَمْسِكُوا ہے لفظ، اور فَأَمْسِكُوا سے ہمیں یہی معلوم ہوا۔ رجوع میں کلام کی قید نہیں کہ صاحب یہ زبان سے کہا جائے کہ ہم نے تمہیں رجوع کر لیا، منہ سے بول کر یا وطی کر کے یا بوس و کنار سے بھی رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ فَأَمْسِكُوا میں کوئی قید نہیں ہے، یہ لفظ مطلق ہے۔ مگر بہتر یہ ہے کہ رجوع کلام سے کرے اور اس پر گواہ بھی بنا لے، یعنی دو گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو رجوع کر لیا۔ ظالم در حقیقت اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ مظلوم کو تو معمولی تکلیف ہوگی مگر ظالم کو سخت عذاب ہوگا۔ شاعر نے کہا ہے کہ پنداشت ستم گر کے ستم برما کرد، برگردن او بماند و برما بگذشت۔ اور چھٹا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے، نہ دونوں کے مشورے پر موقوف ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ، طلاق کا فاعل تو مرد کو قرار دیا اور مفعول عورت کو۔ اگر عورت کو بھی حق ہوتا تو کسی جگہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ تم کو عورتیں طلاق دیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح، معلوم ہوا کہ نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال نکاح کے وقت عورت اور مرد دونوں کا مشورہ ضروری ہے، مگر طلاق میں مرد جو ہے وہ مستقل ہے، وہی طلاق دے گا۔ ساتویں بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مجبور اور معذور کو ستانا بہت بڑا جرم ہے۔ جس قدر مجبور کی معذوری زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے ستانے میں عذاب بھی سخت ہوگا۔ بیوی پر ظلم گناہ ہے، حاجت مند اور بوڑھے ماں باپ پر ظلم اور زیادہ گناہ ہے، باندی اور غلاموں کو ستانا اور بھی زیادہ گناہ ہے، اور بے زبان جانوروں کو ستانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ وہ بے زبان ہیں، کسی سے ظلم کی داستان بھی نہیں کہہ سکتے، ان کا خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ طلاق، نکاح، آزادی کے الفاظ مذاق یا دل لگی یا بھول چوک جیسے بھی ادا ہو جائیں، یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو ہنسی دل لگی کے طور پر کہہ دیا تھا، مذاق میں کہہ دیا تھا۔ تو بھائی مذاق میں کہو یا پیار و محبت میں کہو، طلاق اگر دے دی ہے تو طلاق ہو جائے گی، ایسے ہی نکاح ہنسی مذاق میں کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ اور نواں فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ عورتوں کو دکھ دینے کے لیے روک رکھنا بھی احکام الہیہ کی ہنسی کرنا ہے۔
افسوس ہے کہ بیویوں پر جتنا ظلم مسلمان کر رہے ہیں غالباً کوئی قوم نہیں کرتی ہوگی، جیسا کہ دن رات دیکھا جا رہا ہے کہ ظالم شوہروں کو چاہیے کہ اس آیت سے وہ عبرت حاصل کریں۔ اسی لیے شریعت نے بعض صورتوں میں عورتوں کو اختیار دیا ہے کہ ظالم شوہر سے حاکم کے ذریعے سے نجات حاصل کرے، مگر عورت کو اتنی آزادی بھی نہیں ہے کہ جتنی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بعض خواتین شوہروں پر جھوٹے مقدمات قائم کر دیتی ہیں، جس سے کہ دونوں خاندان جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا مالی نقصان بھی ہوتا ہے، ان کا ذہنی نقصان بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے بچیں اور شریعت مطہرہ کی اتباع اور پیروی کریں۔ 10ویں بات ہمیں اس آیت سے یہ حاصل ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، لہذا واعظ و نصیحت کی محفل منعقد کرنا بھی جائز ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت یعنی آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، قرآن عظیم کی آیات اور ان کے ترجمے اور ان کی تفاسیر پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، لہذا یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، اس سے لوگوں میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 11واں فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ حدیث بھی قرآن پاک کی طرح اللہ کی اتاری ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر اس آیت میں کتاب اور سنت دونوں کے اتارنے کا ذکر ہوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حدیث کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور الفاظ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور قرآن عظیم کے الفاظ اور مضمون سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ اسی لیے نماز میں حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، مگر عمل میں دونوں یکساں ہیں۔ یوں تو کسی کو بھی ایذا دینا اسلام اور ایمان کے خلاف ہے اور مسلمان کی شان کے بعید ہے۔ مومن وہ کہ جس سے لوگ امن میں رہیں، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ آقا علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا کہ ای الخیر مسلمن، سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من سلب المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ مگر شوہر اور بیوی کو آپس میں ہمراہی اور قرب حاصل ہے، اس لیے ان کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایسے ہی انسان کے وجود میں نفس اور روح زوجین کی طرح ہیں، جو ایک ہی گھر یعنی بدن کو آباد کرنے والے ہیں اور عرصے کے ساتھی ہیں، اس لیے ان کا بگاڑ سخت نقصان دہ ہے۔ جو کسی کو ایذا پہنچائے وہ در حقیقت اپنے ہی اوپر ظلم کرتا ہے کہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا اور دل لگی نہ بنا لو کہ ان کے ظاہری الفاظ تو پڑھو اور ان کے معنی میں غور نہ کرو اور اس کے اسرار نہ سمجھو اور ان کی حقیقتیں تلاش نہ کرو، ان کے نور سے منور نہ ہو اور ان کے وعظ و نصیحت سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے اشارات میں غور نہ کرو۔ سچا قرآن عظیم کا پڑھنے والا وہ ہے کہ جس کی زبان پر قرآن عظیم کے الفاظ ہوں، ذہن میں اس کے اشارات ہوں، دل اس کے نور سے منور ہو اور تمام بدن پر خوف اور خشیت کے آثار نمودار ہوں۔ یہ بات یاد رکھو کہ جیسے شاہین زندے شکار پر ہی گرتا ہے، مرے ہوئے جانور پر وہ توجہ نہیں کرتا ہے،
اسی طریقے سے واعظ و نصیحت زندہ دل پر ہی اثر کرتی ہے، مردہ دل اس کا اثر نہیں لیتے ہیں۔ پہلے کسی کی نظر سے اپنا دل زندہ کرو، اور وہ حضرات خاصان الہی ہیں، اور پھر واعظ و نصیحت کا فائدہ حاصل کرو۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دیگر عبادتوں کی طرح اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی اہم عبادت ہے، جس کا جگہ جگہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ عزیزوں، ذکر 3 قسم کے ہوتے ہیں: ذکر جنانی، ذکر لسانی اور ذکر ارکانی۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف کہ ہم نہ پہلے کچھ تھے نہ ہم بعد میں کچھ ہوں گے، اے مولا یہ سب تیرا کرم ہے، تیری ہی ذات گرامی اور تیرے ہی فضل و کرم سے ایک مشت خاک کو تو نے جو ہے وہ اشرف المخلوق بنا دیا ہے۔ الہی ہماری مٹی یہ کہاں برباد ہوگی اور ہم غبار بن کر نامعلوم کہاں اور کس گندگی پر اڑتے پھریں گے۔ اے اللہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے لاشے کو سب کچھ بنا دیا اور سب کچھ عطا کر دیا۔ اس خیال سے انشاءاللہ کبھی تکبر اور غرور بھی دل میں پیدا نہیں ہوگا، اور زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا یہ ذکر لسانی ہے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت ذکر ارکانی ہے۔ اس آیت میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندوں میری نعمتوں کو یاد کرو اور بیویوں پر ظلم نہ کرو، نہ تو عارضی بیوی یعنی زوجہ پر اور نہ دائمی بیوی یعنی اپنے نفس پر، سب کو ان کا حق ادا کرو، اور نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو شریعت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنا دو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔